نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 145 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ وما اور نہیں، کانا ہے ممکن، لنفسن کسی جان کے لیے، کہ تموتا وہ مرے، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، کتابن لکھا ہوا ہے، مؤجلا مقررہ وقت، ومن اور جو، یرید چاہے، ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ، نؤتہی تو ہم دے دیتے ہیں اسے، منہا اس دنیا میں سے، ومن اور جو، یرید چاہتا ہو، ثواب الآخرہ آخرت کا بدلہ یعنی آخرت کا ثواب، تو ثواب بدلے کو کہتے ہیں، نؤتہی ہم دیں گے اسے، منہا اس میں سے، اور سنجزی ان قریب ضرور ہم بدلہ دیں گے، الشاکرین شکر گزاروں کو، شکر ادا کرنے والوں کو۔ تو یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جیسے کہ آگے بھی آئے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، خیر عطا فرما۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے صبر و استقامت اور ثابت قدمی کے بارے میں آیاتیں آئیں گی جس میں مثالیں دی جائیں گی ان کی۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اجر و ثواب کا انحصار انسان کی نیت پر ہے، جیسی نیت کی جائے گی ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات، اور ہجرت بھی جس نے جس چیز کی غرض سے کی ہوگی وہی اس کو ملے گا۔ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرے تو اللہ اس کو شہداء کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ فوت ہو۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں طلب شہادت کی کرنی چاہیے، بلکہ یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے جو کہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتائی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ یا اللہ شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقے دل سے شہادت طلب کرے تو اسے رتبہ شہادت مل جائے گا اگرچہ وہ شہید نہ ہوا ہو۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو صدقے دل سے ہم نے شہادت طلب کرنی ہے۔ یہ جو دعا ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی اسے آپ ضرور یاد کر لیں۔ کسی کو نہیں ملتی ویسے تو گوگل سے مل جائے گی اور کہیں اور سے بھی شاید آپ کو مل جائے، کیونکہ یہ حدیث میں موجود ہے۔ ابھی کون سی حدیث میں موجود ہے یہ مجھے یاد نہیں، لیکن اسے یاد ضرور کریں، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک
واجعل موتی فی بلد رسولک آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔